کلاس صاحب، ظاہر ہے کچھ دنوں سے ایک مومنٹم بنا ہے ڈائلاگ کا اور بات چیت کا، اور اختیار ولی خان صاحب نے ہی کچھ دن پہلے کہا کہ اب بس یہ طے ہونا باقی ہے کہ کس جگہ پر مذاکرات ہوں گے اور کب ہوں گے. لیکن کچھ کابینہ کے ارکان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ مذاکرات ہوں گے. جو حالات ہیں، پی ٹی آئی کی مجبوری ہے، انہوں نے فلیکسیبلٹی ضرور شو کی ہے، لیکن انہیں مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اگرچہ کہ اس وقت بال وفاقی حکومت کے کورٹ میں ہے، چونکہ انہوں نے جو دو بنیادی سخت شرائط تھی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ارلی الیکشن، ان دونوں مطالبات سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ چکی ہے. لیکن اب کچھ کابینہ کے ارکان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت مذاکرات جو ہے پی ٹی آئی بڑی کمزور وکٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. یا پی ٹی آئی کے پاس اتنا کلاؤٹ ہوتا، پارلیمنٹ کے اندر کوئی دباؤ ہوتا ان کا، کوئی انہوں نے حکومت کو وہاں پہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوتے، کمیٹی کے میٹنگز تھیں وہاں پہ انہوں نے استعفے دیے ہوئے. کوشچن آور سب سے اہم چیز ہوتے وہاں پہ جاتے نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ان کے پاس تھی، انہوں نے اٹھا کے پھینک ڈالی. وہاں پہ ہاؤس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں نعرے نورے لگائے، 10-15 منٹ کے بعد یہ باہر چلے جائے. حکومت کو تو کوئی وہاں پہ چیلنج نہیں ہے، پارلیمنٹ کے مجبوریاں ہوتی ہیں. 5 لاکھ تنخواہ اور دیگر مرات لے رہے ہیں سر، یہ ساری آپ کے سامنے ہے. اور باقاعدہ کچھ ایم این اے تو ناراض بھی ہیں کہ ان کو الاؤنسز ملتے ہیں کمیٹی کے، آپ کو پتہ ہی ہوگا جو مطلب ہے اتنے سارے الاؤنسز ان کو دیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اجلاس میں ہیں، اور اس کے باوجود کورم نہیں پورے ہوتے سم ٹائم. مطلب اب آپ نے بات چھیڑ دی، 5-6 لاکھ روپے تنخواہ ہے جی. آپ مہینے میں 2-3 دن 4 دن جتنے دن بھی ہیں، اور اس کے بعد نعرے نورے ماریں، کاپیں شاپیں پھاڑیں اور پھاڑ پھوڑ کے نکل جائیں، اور پھر پیچھے جو آپ کے سٹاف ہے اس کا اسمبلی کا وہ صاف کرتا رہے، وہ کام کریں، اور آپ کو اس کے 5-6 لاکھ روپے ملتے ہیں. جس سیشن میں کاپیاں پھاڑتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اس کا علیحدہ سیشن الاؤنس ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ تنخواہ بھی تنخواہ بھی ملتی ہے، سیشن الاؤنس علیحدہ ہے. اچھا جی، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں. 8-9 لاکھ روپے تو بن جاتے ہوں گے. آگے سنیں نا. پھر اس کے بعد کمیٹی ایک ممبر جو ہے، میں سب کی بات کروں، صرف کوئی اس کے نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے. ایک ممبر کم از کم 5 کمیٹیز کا ایک ایم این اے جو ہے ممبر ہے، 5 نہیں تو 4 تو کم از کم ہے. ان کی علیحدہ 10-15 ہزار روپے آپ کو ملتا ہے کمیٹی اجلاس کا، مہینے میں 2-3 چل رہی ہوتی ہیں. سو ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ تشریف لائیں، تنخواہ علیحدہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، سیشن الاؤنس علیحدہ ملتا ہے، پھر کمیٹیز کی آپ جائیں تو وہ علیحدہ ملتا ہے. خان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کمیٹیز میٹنگ سے ہٹا لیا، جو میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ تھا، اور بڑے اچھے پرفارم کر رہے تھے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں یا ایم این ایز ہوں، اور انہوں نے حکومت کو، وزیروں کو، بیوروکریسی کو جکڑا ہوا تھا. جنید اکبر صاحب نے بڑا اچھا، میرا خیال جنید اکبر صاحب واز ڈوئنگ ویری ویل. اگر مجھ سے پوچھے پی ایس سی اچھی چلا رہے تھے. خان صاحب نے وہ پریشر بھی ہٹوا دیا ہے، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں 10-15 منٹ بعد نعرے مار کے کورم کی نشاندہی بھی کر جاتے ہیں. اقبال افریدی صاحب کا یہی ذمہ کام لگا ہے کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کرنی ہے، پھر باہر نہیں. حکومت کو پارلیمنٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جی. اچھا، سڑک پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت پہلے ہوگا، نومبر میں پچھلے سال ہوگا، اب بھی نہیں ہے. ابھی بھی کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں نکال پاتے. تو اچھا، انٹرنیشنل دباؤ بھی کوئی نہیں ہے کہ چلے مان لیا جائے کوئی امریکنز کہہ رہے ہوں، یورپینز کہہ رہے ہوں، فلانے کہہ رہے ہوں، اور حکومت کو انہوں نے کوئی تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہو کہ بھائی ہمارے خان کو چھوڑیں. ان تمام دباؤ جو 3-4 ہو سکتے تھے متوقع طور پر، وہ تو ہے نہیں. پھر کون سی حکومت کو ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ جائیں اور ان سے بات چیت کریں. لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے پوائنٹ آف ویکنس سے مذاکرات کرے. لہٰذا آپ دیکھیں گے حکومت یہ تو کہتی ہے کہ میں نے عدم استحکام ختم کرنا ہے، استحکام لے کے آنا ہے، جو عالمی ماحول بنا ہوا ہے، ہم آگے کا سفر شروع کریں. حکومت یہ تو ہمیں بتاتی ہے، پھر سیاسی استحکام تو اسی وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت. سیاسی استحکام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ویسے میں آج تک نا یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا. 27 سال مجھے اسلام آباد میں ہو گئے. سیاسی استحکام، جمہوریت میں یہ ذہن میں رکھیں سر. چلو ہم تو غیر جمہوری ہمیں لوگ کہتے ہیں، مان لیا. انڈیا میں سیاسی استحکام ہے، آپ پڑھتے ہیں، فالو ہے. امریکہ میں سیاسی استحکام ہے جو وہاں پہ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. یو کے میں یہ جمہوریت کا لازمی جزو ہے، توڑ پھوڑ، ڈنڈا سوٹا، سڑک پہ آنا، شور شرابہ. سر آپ یہ دیکھ لیں 2007 یہ ٹونی بلیئر جو 2007-8 میں ان کو ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد کتنے وزیر اعظم آ چکے ہیں وہاں پہ. یہ یو کے میں ذرا حساب لگائیں تو سیاسی استحکام ہے وہاں پہ. ان کی اپنی پارٹی ہٹا رہی ہوتی ہے، عدم اعتماد ہو رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں. اچھا، جمہوری پیکج کا حصہ تمام. سر یہ ذہن میں رکھیں، جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پہ پھڈے بھی ہوں گے، پرابلم بھی ہوں گے. اچھا، بنگلہ دیش میں تو جمہوریت تھی 15 سال تک، وہاں پہ ریاسینہ واجد ہے، ابھی وہاں پہ استحکام ہے. چلو خطے میں دیکھ لیتے ہیں نا. آپ نے سری لنکا میں دیکھ لیا، وہاں پہ استحکام ہے. انڈیا کو دیکھ لیں، جو انڈیا میں آپ ان کی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں. انڈیا کی پارلیمنٹ وہاں پہ بندے ماترم پہ بحث کر رہی ہے. اندازہ کریں دہلی میں اس وقت بندے گھر سے نہیں نکل سکتے، پولوشن کا یہ لیول ہے. لوگ بیچاروں کی حالت بری ہے انڈینز کی، نیو دہلی کی، یا پورے کے پورے میچ، کرکٹ میچ نہیں ہو سکے وہاں پہ. انہوں نے شام کو کرکٹ میچ وہ کر دیا کہ پوائزنس گیس ہے، سموگ ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سانس نہیں لے پا رہے. وہ کس پہ بحث کر رہے ہیں؟ بندے ماترم پہ بحث ہو رہی ہے، اور 2 دن وہاں پہ بحث ہو رہی ہے. اور اس پہ بھی ان کی اپوزیشن ہے. وہ ان کی اپوزیشن وہاں کے دیکھ لیں، یہ کانگریس کی یا عام پارٹی کی یا باقی کی، وہاں پہ آپ کو استحکام لگتا ہے. پھر تو اس لیے خان صاحب بھی کہتے تھے چائنیز ماڈل ہونا چاہیے، سعودی ماڈل ہونا چاہیے. پھر تو ان کی دعا پوری ہو گئی ہے.
خان صاحب کی دعا پوری ہوگی نا, ان کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے. وہ تو کہتے تھے مجھے سعودیز پاور دیں, مجھے رشینز پاور دیں, مجھے جناب چائنیز پاور دیں, جہاں سوشل میڈیا بھی میں کنٹرول کروں, مخالفوں کو پھانسیاں بھی لگتی ہیں. یہ خود کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے سننے والے میرے پہ نہ تپ جائیں. خان صاحب کے پرانے کلپ نکال دیں, جب وزیر اعظم تھے وہ کہتے تھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے پاس پاورز ہونی چاہیے, مطلب سعودیز والی, چائنیز والی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ سر شکر کریں اب سعودیز اور چائنیز ماڈل کے تحت اوپر نہیں ہے, وہاں تو اپنے ڈسینٹ جو کرتا ہے نا ان کا کچھ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. سو آپ اب ظلم دیکھیں. ویسے اب بات دوسری سائڈ پہ نکل جائے گی, کیونکہ جمہوریت کی بات کر بیٹھے عدم استحکام, آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی. یہ سارے جو ہیں آنا چاہتے ہیں کس یہ پروسیس کے ذریعے, جمہوری پروسیس کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے, لیکن بنتے ہی ان کو ایک بادشاہ والی پاور چاہیے, ان کو کنگ والی پاور ایک چاہیے, ان کو ایک نان ڈیموکریٹک پاور چاہیے کہ ملک چلانے کے لیے ہمیں نان ڈیموکریٹک ایک پاور چاہیے. ہم جس اپنے کوئی اپوننٹ ہے, کوئی بات کرے, کوئی ٹویٹ کرے, کوئی پروگرام کرے, ہم اس کو فکس کر دیں. خان صاحب نے یہ سارے خواب دیکھے تھے, جو آج جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ خان صاحب کے خواب تھے. اور یہ تقریریں ہیں, یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا, تقریریں ہیں. ہر تقریر میں کہتے تھے میرے پاس پاورز نہیں ہے, یہ کبھی عدالتیں آ جاتی ہیں, کبھی فلانا آ جاتا ہے, کبھی یہ دیکھیں جناب سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے, میرے پاس وہ پاورز ہونے چاہیے. چائنا کی بار بار مثال دیتے تھے آپ کے سامنے, مطلب سعودیز کی دیتے تھے, سوشل میڈیا کو ایسے ہینڈل کرنے, فلاں کرنے. خواب جو انہوں نے دیکھے تھے پورے اب ہو رہے ہیں. تو پھر مساق ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ چیزیں طے کر لیں سب بیٹھ کے, ادھورے خواب پورے ہو جائیں گے. نہیں ہوگی کبھی, یہ نہیں ہوگی. یہ قوم کو نے کہانیاں, بھٹی صاحب ناراض نہ ہوگا, میرے چھوٹے بھائی ہیں, قوم کو یہ کہانیاں بیچنا بند کریں. کوئی استحکام, سیاسی استحکام ہو تو کون سے ملک میں وہاں پہ جمہوریت میں سیاسی استحکام ہو تو سمجھائیں مجھے. مطلب ہو سکتا ہے میرے ساتھ پرابلم ہو, میں نااہل نالائق ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. دنیا کے کون سے ملک میں اچھا اپنا موازنہ کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ, سپوزلی یورپین کے ساتھ, کہاں یورپین اور کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں. سو دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہوگی, پھڈے بھی ہوں گے, ڈانگ سوٹا بھی ہوگا, سیاسی عدم استحکام بھی ہوگا. اور اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, نہیں ہوگا وہاں پہ. مطلب سیم پیج ہی ہے نا. آپ نے سیم پیج بھی کر کے دیکھے. پہلے شکایت ہوتی تھی 1980-90 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں, یہ دیکھیں جناب کہ یہاں پہ آرمی آ جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے, وزیر اعظم اور ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتے. پھر ہم نے دیکھا جو بعد میں ڈیکیڈ آیا 2010 سے لے کے 20 تک, پھر ہم نے دیکھا کہ جناب آرمی آتی ہے اور آپس میں جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کو سیم پیج ہونا چاہیے ترقی کرنے. یہ تھا نا جیسے آج کل سیاسی عدم استحکام ہمارا بڑا فینسی ایک ورلڈ ہے, اس وقت تھا سیم پیج. وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سر حکومت پریشان ہوتی ہے, ادارے پریشان ہیں, یہ خطرناک ٹویٹس کر دیتے ہیں, اداروں کو خط لکھ دیتے ہیں پاکستان کی سپورٹ بند کریں, IMF کے پروگرام رکوانے کی کوشش کرتے رک گئے ہیں. لیکن کوششیں ہوئی, گورنمنٹ پریشان رہتی ہے کہ ان کو ہم ٹھنڈا کریں, سکون سے بیٹھیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. نہیں, اس سے پھر رک گئی, امداد رک گئی, یا پھر اس سے کوئی ملک کے اندر ڈیوائیڈ ہے, تفریق ہے, انتشار ہے. سر میں پھر کہہ رہا ہوں, ہمیں تھوڑا سا اپنے سے باہر نکل. میں پھر جو بات بار بار ہو رہی ہے, ماڈل کیا ہے, یا آپ جمہوریت رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی. جمہوریت نہیں رکھنی, پھر چائنی ماڈل ہے, پھر آپ کے پاس یہ سعودی ماڈل ہے, پھر آپ کے پاس UAE ماڈل ہے, پھر قطر ماڈل ہے. لمبے ماڈلز ہیں, 2-4 اور بھی گنوا سکتا ہوں میں, جہاں پہ آئرن ہینڈ ہے. رشینز ماڈل ہیں سر آپ کے پاس, وہ بھی ہیں. آپ نے ملیشیا کو بھی دیکھا, وہاں پہ مہاتیر محمد تو چلو وہ تھے, انہوں نے اپنے اپوننٹ کے ساتھ کیا ہینڈل ڈیل کر رہے تھے. سو ہر جگہ پہ ایون اگر آپ ترکی ماڈل دیکھ لیں, وہاں پہ بھی طیب اردوغان نے یہ کچھ کیا ہو تو اپنے مخالفین جیل میں بھی ڈالے, اور ان کے اخبارات, میڈیا ابھی بھی جیل میں پڑے ہوں گے سارے. سو یہ میں یہ کہنا کہ مقصد یہ تھا, یہ قوم ذرا ٹھنڈ پروگرام کرے. اگر جمہوریت ہمیں چاہیے, جو کہ چاہیے, ٹھیک ہے, بدترین جمہوریت بھی وہ کہتے ہیں دنیا کے مطلب ایکسیلنٹ امریت سے بہتر ہوتی ہے. سو یہ سیاسی عدم استحکام رہے گا,